پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں کہ کب کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اس نعرے پر وہ نکلا ہجرت کی، سفر کیا، راستے میں بہت بڑی قیمت ادا کی، سروں سے چادریں چھینی گئی، اسدیں لوٹی، بچوں کو ذبح کیا گیا، خون بہا، لیکن وہ چلتے اس امید سے سرزمین پاکستان میں داخل ہوئے کہ یہاں انہیں سکون ملے گا، خوشحالی ملے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے، اور وہ ایک طبقہ جو ہندوستان کی معیشت پر قابض تھا اس سے نجات ملے گی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تہذیب، اپنے تمدن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔ میں آج کھاریا کے لوگوں ایمانداری سے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون کتنا ذمہ دار ہے، شاید ہم سبھی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان آج جس نہج پر ہے، پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، شاید ہم سبھی قصوروار ہیں، لیکن آج کھاریا کے لوگوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ شکل میں جو پاکستان کے حالات ہیں، کیا اس سے آپ مطمئن ہو؟ یہ لوگ جو سازش کر کے آج ہم پر اور اقتدار پر قابض ہوئے، کیا ان 6 مہینوں میں ہم پر وہ تانے کستے تھے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے؟ مانتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوا، لیکن آج کھاریا کے لوگوں دیانتداری سے بتاؤ، جب سے پی ڈی ایم کا دور آیا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ بے روزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ لاقانونیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ کرائم ریٹ کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ اور یہ بتاؤ، ملک کی برآمدات بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ باہر سے کھاریا، لالا موسا ضلع گجرات پاکستان کے ان منفرد اضلاع میں سے ایک ضلع ہے جس کے غیور بیٹے باہر محنت کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے حق حلال کا پیسہ کما کر یہاں بھیجتے ہیں۔ کھاریا کے لوگوں، تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں محنت کر کے یہاں پیسے بھیجتا ہے، اور جن کی محنت کی وجہ سے آج کھاریا میں، لالا موسا میں، گجرات میں، منڈی میں، چہلم میں بہت سے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، بہت سے کچے گھروں میں آج پختہ گھروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حق حلال کی کما کر یہاں بھیجتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہاں ڈاکے مار کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے وہاں بھیجتا ہے۔ بتاؤ کہ صحیح معنی میں پاکستانی وہ طبقہ ہے یا یہ لٹیرا طبقہ ہے؟ آج آپ کو تمیز پیدا کرنی ہوگی، آپ کو تفریق پیدا کرنی ہوگی، ان لوگوں
پاکستان کو کنگال کیا، پاکستان کے خزانے کو خالی کیا، اپنی تجوریاں بھری اور عام شہری کے امید کے دیے کو گل کیا۔ آج بتاؤ ان لوگوں کے احتساب کا وقت آج پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اپنی قسمت آپ سنوارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو، بہت ہو چکی بے ایمانی، بہت ہو چکی منمانی، گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی، مہنگائی بہت ہو چکی، رسوائی آ گئی، رہنمائی تحریک انصاف نے اس طبقے کی وہ تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتا ہے اور بڑا خوددار پاکستانی ہے، ہم نے انہیں پاکستان کے معاملات میں احساس شمولیت دینے کے لیے ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ حکمران، یہ نون لیگ والے، یہ پیپلز پارٹی والے خارج تھے کہ ان کی واضح اکثریت ذہنی طور پر، قلبی طور پر تحریک انصاف سے منسلک ہے، تو انہوں نے انہیں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ایسی حکومت کو یا ان کے عزیز و اقارب ایسی حکومت کو جنہوں نے ان کا بنیادی حق ووٹ کا حق سلب کیا ہے، کیا آنے والے انتخابات میں آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دینا تو نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کا حق آپ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان آپ کو مین اسٹریم میں شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو پس پشت رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فرق ہے تحریک انصاف اور اس ماضی کی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتوں کا۔ آج پاکستان کی عوام نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی اقتدار کی نہیں، یہ لڑائی اقدار کی لڑائی ہے۔ میں اسلام آباد کرسی کے اصول کے لیے نہیں، میں اسلام آباد حقیقی آزادی کا خواب لے کر نکلا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ بہت عرصہ وہ خواب دیکھنے کے باوجود وہ مایوس رہے، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنے میں ان کو دقت پیش آ رہی تھی۔ بالآخر 40 میں کروٹ، ایک نئی سیاسی کروٹ ہندوستان کے مسلمانوں نے لی اور قائد اعظم کے فیصلے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور 47 میں 7 سال کی جدوجہد میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ آج 26 سال کی طویل جدوجہد کے بعد عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے قوم کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، قوم کو جگانے کا عزم کیا ہے۔ کھاریا کے لوگوں، مایوس تو نہیں کرو گے؟ بتاؤ، مایوس تو نہیں کرو گے؟ خان کے ساتھ چلو گے نا؟ وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے، وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں انشاءاللہ اس قوم کو جگا کر حقیقی
की आजादी दिलवाऊंगा और इंशाअल्लाह हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे एक खुदकार, खुद मुख्तार, आजाद, माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान में सांस लेंगे। ये है हमारी हकीकी आजादी की तहरीक। और आज मैं इमरान खान का पैगाम लेकर उस तहरीक में आपको शामिल करने के लिए, उस तहरीक में शमूलियत की दावत देने के लिए खालिया आया हूं। क्या दावतनामा कबूल कर लिया? एक मिनट, ना कबूल ना काम नहीं बनना, देने वाली कहना पैदा है। कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। तो फिर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, कम अज कम खाड़िया के लोगों ने हकीकी आजादी के साथ अपना जहन जोड़ लिया है, रिश्ता जोड़ लिया है। आओ, इससे पहले इमरान खान मैदान में उतरे और अपना खिताब करे, मैं 3 नारे रखवाऊंगा और पता चल जाएगा इमरान खान को, जो आपकी आवाज सुन रहे होंगे, कि खाड़िया के लोग मेरे आने से पहले कितने चौको चौबंद हैं, कितने तैयार हैं, या थक गए। थकते नहीं गए, खलोते हुए हो काफी देर से, थकते नहीं गए, ठंड तो नहीं लग रही। सानू कह रहे सन मगरिब के बाद ना जाना, मगरिब के बाद ना जाना, फाइनल मैच है उसके बाद ना जाना, बंदा ही नहीं लपेगा। खाड़िया, तुमने साबित कर दिया कि तुम जिंदा दिल भी हो, बाशऊर भी हो, बाज़मीर भी हो, हौसलामंद भी हो। तो आओ मिलकर नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हॉल में जाकर ना कितने सनावला के कन्ने ना पै जाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? आयशा बोलो, कहीं नवाज शरीफ लंदन में बैठ के सुन रहे, कौन बचाएगा पाकिस्तान? आयशा बोलो, कहीं सरकारी परेशान ना हो जाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।